السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 147 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ یہ آیت اس سے جو پچھلی آیت ہے 146 اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس پچھلی آیت کے اندر رب والوں کی بات کی گئی جنہوں نے اپنے انبیاء کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ رہ کر ہر باطل قوت کا مقابلہ کیا۔ کس طرح مقابلہ کیا کہ عزم و یقین کے ساتھ، اور اس میں کسی قسم کی انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، اور وہ پھر مخالفین سے دبے بھی نہیں۔ تو یہ خصوصیات رب والوں کی اس آیت کے اندر بیان کی گئی اور آخر میں ان کو الصابرین بھی کہا، مشکلات میں ثابت قدم رہنے والے۔ اب انہی کی بات اس آیت میں ہو رہی ہے جس کے اوپر ہمارا آج لیکچر ہے 147 کے اوپر۔ ان کی خواہش کا، ان کے پروگرام اور مقصد کا یہاں پر اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کے اندر کہا یہ جا رہا ہے وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ، اور ان رب والوں کا قول اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہاں پر تو قول ہے، قول یعنی ان کا کہنا، تو ایکچولی اس سے مراد ہے ان کی آرزو، یعنی ان کی جو وش تھی وہ یہی تھی کیا کہ اللہ کا نظام ربوبیت جس کے اندر بلا امتیاز سارے انسانوں کی پرورش ہوتی ہے، ان کو ضرورت کے مطابق بر وقت اور عزت کے ساتھ رزق میسر ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ تو ان کی آرزو یہی تھی کہ ایسا نظام قائم ہو۔ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کا نظام ربوبیت کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ نے اپنی خصوصیت رب یہ بیان کی ہے، نظام ربوبیت کے لیے اپنی خصوصیت رب بیان کی ہے۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ ان رب والوں کا قول اس کے سوا کچھ نہیں تھا الا ان قالوا، مگر یہی کہ انہوں نے کہا، یعنی انہوں نے خواہش ظاہر کی، ان کی یہ وش تھی۔ کیا وش تھی بتا رہے ہیں۔ اب یہ اللہ کو مخاطب کر کے، ظاہر ہے ان کی ایک آرزو تھی، تو اس میں اللہ کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب تو ہماری لغزش کے مضر اثرات سے ہمیں حفاظت دے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر ذنوب ہے، ذنوبنا، یہ ذنوب لغزش کو، لغزشیں یعنی ذنب لغزش ہوگی اور ذنوب جمع ہے لغزشیں۔ تو یہ جو لغزشوں کے مضر اثرات ہوتے ہیں، یہاں پر وہ دعا کر رہے ہیں کہ تو ہمیں ان سے حفاظت دے۔ یہاں پر ربنا اغفر لنا ہے، یہ بخشش دینا نہیں ہے، حفاظت دینا۔ اور حفاظت کیسے ملتی ہے؟ ظاہر اللہ کے قانون کی روح سے، اور اللہ کے قانون کہاں پر ہے؟ اس کی کتاب کے اندر۔ یہ چیز کہی جا رہی۔
اے ہمارے رب تو ہماری لغزش کے مضر اثرات سے ہمیں حفاظت دے۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، جو ہمارے معاملے میں ہماری زیادتی ہے، ہم اپنے معاملے میں حد سے بڑھ جائیں تو اس کے نقصان سے ہمیں حفاظت دے۔ کسی بھی معاملے میں، فی امرنا کی ہے، کسی بھی معاملے میں، یعنی ہمارا کوئی بھی معاملہ ہے، اسراف ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا، یہ فضول خرچی کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی ضرورت سے زائد خرچ کر دینا، تو سامان تعیشات کی خریداری کرنے لگ جانا، تو یہ اسراف ہو گیا نا، یہ وہی ہے وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور جو ہمارے معاملے میں ہماری زیادتی ہے، یعنی ہم اپنے معاملے میں حد سے بڑھ جائیں تو اس کے نقصان سے ہمیں حفاظت دے۔ یہ ان کی آرزو، خواہش، دعا بھی آرزو ہوتی ہے، یہ نہیں کہ غیبی مدد ہو جاتی ہے، دعا کا معنی ہی پکارنا ہوتا ہے، اور پکارتا اسی وقت ہے انسان جب کوئی اندر سے آرزو جنم لیتی ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آرزو ان کی وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے اقدام کو ثابت رکھ، یعنی ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، اسٹیڈ فاسٹ، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کفار کی قوم پر ہمیں مدد دے۔ یہ پھر چونکہ یہ لفظ بار بار آتا ہے، اور یہ چونکہ بہت اس لفظ کے غلط معنی راسخ کیے گئے ہیں، یہاں پر ہم بتا دیتے ہیں، جیسا کہ پیچھے بھی بتاتے آ رہے ہیں، کہ کفر ہوتا ہے اللہ کے قوانین سے انکار، خواہ وہ کلمہ گو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے بھی کر رہے ہوں، وہ کفر میں ہی آئے گا۔ تو کفار سے مراد وہ لوگ جو اللہ کے قوانین کو نہ مانتے ہوں، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوں، اس سے انکار کرتے ہوں، تو اللہ کے قوانین کا انکار کرنے والے یہ کفار کہلائیں گے۔ اب اللہ کا دین اگر نافذ کر دیا جائے، اس میں تو پھر تمام انسانوں کی ربوبیت ہوتی ہے، چونکہ یہ رب والوں کی دعا ہے جو رب والے تھے۔ اب یہ جتنی بھی وہ ان کی جو خواہشات کا ذکر ہو رہا ہے، وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ایک نظام کی تکمیل کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں، اور اس وقت بھی ہو گئے تھے، کہ نظام ربوبیت قائم ہو، اور اس میں پھر اگر کوئی ان سے کوئی لغزش بھی سرزد ہوئی ہیں تو اللہ کے قانون کی روح سے ان کی خواہش تھی کہ ان کو حفاظت ملے، اور اپنے معاملے میں جو وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں اس سے ان کی حفاظت ہو جائے، اور وہ ثابت قدم رہیں، اور کفار پر ان کی مدد ہو جائے تاکہ وہ اللہ کا نظام ربوبیت نافذ کر سکیں۔ کفار تو نہیں نافذ ہونے دیں گے جو اللہ کے قوانین کا انکار کرتے ہیں، وہ کیوں دین کا جو فلاحی نظام ہے جو تمام انسانیت کے لیے فلاح ہے وہ کیوں نافذ ہونے دیں گے؟ ان کی تو انفرادی مفاد پرستیاں ختم ہوتی ہیں۔ تو اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنے قانون کی روح سے ثابت قدم رکھ، ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، اور مخالفین پر ہمیں مدد دے۔ وہ کیسے ہوگی؟ جذبہ، رب والوں کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اس جذبے کی روح سے جب وہ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ پھر غلط چیزوں سے بھی بچتے ہیں، ہو جائے تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی قانون کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اسی کے قانون سے مدد طلب کرتے رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، تاکہ وہ نظام قائم کر لیں۔ انسان ہے نا، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے،
تو اس لیے وہ ان کی غلطیوں کے پیش نظر بتا رہا ہے کہ ہو جائے تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے قانون سے اپنی حفاظت کرتے ہیں اور اسٹیڈ فاسٹ ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو کفار کی قوم کے اوپر مدد ان کی کیسے ہو سکتی ہے کہ اگر یہ اللہ کے قوانین کی حفاظت میں آ جائیں، اگر اللہ کے قانون کے ساتھ انسانوں کے بنائے ہوئے سیاسی، معاشی، مذہبی قوانین بھی آ جائیں تو اس سے پھر حفاظت نہیں ہو سکتی، اس سے پھر انسانیت کمزور ہو جاتی ہے، ذلیل و خوار ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں اس آیت کے اندر۔ ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے قوانین کی حفاظت میں رہنا، تو وہ تو اسی صورت میں ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی کتاب کے ساتھ ان ٹچ رہے، اس کے قوانین کو اپنے ہر امور میں دیکھے کہ کیا ہیں، ان کی روح سے اپنی زندگی کے امور سر انجام دے، تو پھر انسانوں کو حفاظت ملتی ہے، پھر وہ کوئی نظام قائم کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔